بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ شب برات بہت اہم رات ہے جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا الوہی پیغام لعلکم یتذکرون لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ سامعین، براعت کے معنی ہے نجات، اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گریہ و زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم سورہ دخان آیت نمبر 1 تا 4 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ: حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سامعین، ابو قاسم زمخشری فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءہ، لیلۃ السق، لیلۃ الرحمت، اور کہا گیا ہے کہ اس کو شب برات اور شب سق اس لیے کہتے ہیں کہ بندار یعنی وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس سے ذمیوں سے پورا خراج لے کر ان کے لیے براعت لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ نمبر 3، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس میں شفاعت کا اتمام ہوتا ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے۔ سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ امام بغوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: 1 سال سے دوسرے سال تک کے امور، شقاوت و سعادت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں تحریر ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے، کیا آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں بھی اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ ابن ماجہ اور بہقی نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، آپ کو بقیع میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا مجھے یہ خوف نہیں ہے مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالی مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ سامعین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک شخص کے یا جس کے دل میں کینہ ہو۔ بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا 15ویں شعبان کی رات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ سامعین، پیچھے بیان کیے گئے تمام اقتباسات اور احادیث مبارکہ سے عیاں ہوتا ہے کہ شب برات بٹکے ہوں اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دھندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا اور اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص کما حقہ ہو اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، گناہوں سے معمور دامن ذکر الہی سے صاف کرتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام لاتی ہے۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ سامعین، یہ سب کچھ اس ایک عظیم رات کو اس میں کار فرما روح کے مطابق گزارنے کے ہی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم کی سورہ رعد میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے
ترجمہ: اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ سامعین، شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہائے اور نالہ و فریاد کرے، اپنے صغائر و کبائر گناہوں کے لیے معافی کا خواستگار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گنہگار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل امت کا ایک گنہگار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی رو سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عہد کے ذریعے دنیاوی و اخروی فلاح کا سامان تیار کریں۔ سامعین، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم آئے روز اپنے بہت سے اعزاء و اقارب اور دوست احباب کو کل نفس ذائقۃ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے سے رخصت کرتے ہیں۔ ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ شب برات دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے۔ حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں اشک بار ہوں۔ یہ رات اللہ کے فیوزات کا بحر بے قرار ہے، جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔